إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. حاضرین جمعہ، آج 10 محرم الحرام ہے، جسے دین اسلام نے بڑی فضیلت والا دن قرار دیا، لیکن دشمنان اسلام نے اس دن پر بڑا ظلم کیا، بڑا ستم کیا۔ ویسے تو آج کے دن بہت سی خرافات انجام دی جاتی ہیں، اسلام کے خلاف بہت سے پرچم بلند کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں جو سب سے زہریلا تیر دشمنان اسلام اور اہل اسلام کے خلاف چلاتے ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی ہے۔ وہ پاک باز معزز شخصیات کے دامن کو داغدار کرنے کا تیر ہے۔ صحابہ کون ہیں؟ تو اس سلسلے میں حافظ العراقی رحمہ اللہ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں: الصحابی هو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ثم مات على ذلك۔ صحابی وہ ہے جس نے حالت اسلام میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ہو اور اسی حالت میں، یعنی حالت اسلام میں، اس کی وفات ہوئی ہو۔ دین اسلام میں صحابہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار دلائل ان کی فضیلت پر وارد ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے سلسلے میں کہا کہ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ صحابہ، یہ وہ جماعت ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ ان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کو بسا دیا تھا۔ اللہ کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان لکھا ہوا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی مدد کی۔ ایک طرف تو ان کے دل میں ایمان لکھا گیا تھا، صرف ایمان لکھا ہوا نہیں تھا بلکہ یہ ایمان کو پسند کرنے والے تھے، اور جس قدر یہ ایمان کو پسند کرتے تھے اسی قدر کفر و نفاق سے نفرت بھی کیا کرتے تھے۔ سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ نے کہا کہ وہ جماعت ہیں جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کی محبت لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ نے جہاں ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا، یہ کفر و نفاق کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہی وہ جماعت ہے جو ہدایت یافتہ ہے، سیدھی راہ پر ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی انہی خوبیوں کی وجہ سے قرآن میں کئی مقامات پر ان سے رضامندی کا پروانہ جاری کیا۔ اللہ نے کئی جگہ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ بھی ان سے راضی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اعمال سے راضی، اللہ ان کے ایمان سے راضی، اللہ ان کی قربانیوں سے راضی، اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے ہر فیصلے سے راضی ہیں۔ اللہ نے جو دین انہیں دیا، انہوں نے دل و جان سے اس دین کو قبول کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جن آزمائشوں میں مبتلا کیا، وہ ان آزمائشوں سے بھی راضی ہو گئے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے کیے جانے والے ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول کیا۔ اسی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کے درمیان ان کے متعلق سند نازل کی اور کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بلکہ خاصتاً صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے مسلمانوں کے متعلق اللہ نے کہا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ سبحانہ و تعالی درخت کے نیچے جمع ہونے والے مسلمانوں مومنوں سے راضی ہے، اور اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا تھا۔ ان کے دلوں میں مضبوط ایمان تھا۔ کچھ حالات کو دیکھتے ہوئے پریشانی ہو سکتی ہے،
لیکن ان پریشانیوں کے صرف نظر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ایمان کو قبول کیا، بلکہ اللہ نے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ صحابہ تمہارے لیے معیار حق ہیں۔ تم اگر ہدایت کی راہ پر چلنا چاہتے ہو تمہیں صحابہ کی جماعت کو دیکھنا پڑے گا، اگر تم حقیقی معنوں میں مومن و مسلمان بننا چاہتے ہو تمہیں صحابہ کی جماعت کو دیکھنا پڑے گا۔ تمہارا ایمان اسی وقت قابل قبول ہوگا، تم اسی وقت بلند مرتبوں پر پہنچ پاؤ گے جب تم صحابہ کے نقش قدم پر چلو گے، ان جیسا ایمان لانے کی کوشش کرو گے۔ انہوں نے جس طرح اسلام کو سمجھا، اسلام پر عمل کیا، ویسے تم جب اسلام کو سمجھنے اور اسلام پر عمل کرنے لگ جاؤ گے تب تمہارا ایمان بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس مقبول ہوگا، قابل قبول ہوگا، وگرنہ تمہارا یہ ایمان تمہارے منہ پر دے مارا جائے گا۔ اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کہتا ہے جو مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کی جماعت جو ایمان لانے والے ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو اچھائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ ان کی پیروی اور ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ سے راضی ہوں گے اور جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوگا۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ نے جیسا ایمان لایا اگر ویسا ایمان تم لے آتے ہو تب جا کر تم ہدایت یافتہ رہو گے۔ صحابہ کی طرح اگر تمہارا ایمان نہ ہو تب تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق کہا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل۔ اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے صحابہ کی یہ صفت ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ ترہ ہے کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ یہ کفار پر بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں نرم ہیں۔ رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے نرم پہلو رکھتے ہیں، عفو و درگزر والا معاملہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک اور صفت بھی اللہ نے بیان کی، رب کہتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو گے ان کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہوں گی، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ رکوع اور سجدوں سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی چاہ طلب کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کا تقرب چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا صحابہ کی یہ صفت صرف قرآن میں موجود نہیں ہے بلکہ یہی صفت اللہ کے نبی کے صحابہ کی اللہ نے تورات میں بھی بیان کی، اللہ نے انجیل میں بھی بیان کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان صحابہ کی پیدائش سے قبل ہی ان کا انتخاب کیا ہوا تھا، اللہ نے ان کی صفات تورات میں ذکر کی ہوئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی صفات انجیل میں ذکر کی ہوئی تھی۔ یہ تو کچھ دلیلیں تھیں جو قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عظمتیں بڑی واضح ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق کہتے ہیں طوبی لمن رآنی وطوبی لمن رآ من رآنی وطوبی لمن رآ من رآ من رآنی۔ اس انسان کے لیے خوش بختی ہے، طوبہ ہے، طوبہ کا ایک مطلب جنت کے باغ میں بھی آتا ہے، خوش بختی ہے، خیر ہے یا جنت ہے جس نے مجھے دیکھا، اور اس انسان کے لیے بھی خوش بختی ہے جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ جو صحابہ کو دیکھ لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ آدمی بھی نیک بخت ہے، خوش قسمت ہے۔ اتنا ہی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جو میرے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھے ان کے لیے بھی خوش بختی ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ ہے۔ ایسے کیوں؟ ایسے اس لیے کہ قیامت تک کے آنے والے جتنے لوگ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پاک باز اگر کوئی ہو سکتے تھے تو وہ یہی صحابہ کی جماعت تھی۔ نبی علیہ السلام نے کہا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یا ایک روایت کے مطابق خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ
میرے زمانے کے لوگ، پھر اس کے بعد کے لوگ، پھر اس کے بعد کے لوگ. یا ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سب سے بہترین زمانہ وہ زمانہ جس میں میں باحیات ہوں، اور اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، اور اس کے بعد میرے صحابہ کو دیکھنے والوں کا زمانہ جو تابعین کا زمانہ ہے. یہ کیسے اتنے بہترین ہو گئے؟ کیوں انہیں یہ فضیلت دے دی گئی؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فبتعثه برسالته. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیدا کردہ تمام بندوں کے دل دیکھے تو اللہ کو سب سے بہترین دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آیا، سب سے پاک باز دل. نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے اس دل کو دیکھتے ہوئے مجھے اس کی رسالت کے لیے منتخب کر لیا. جب اللہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دیکھ لیا، آپ کو رسالت کے لیے منتخب کر لیا، نبی علیہ السلام کہتے ہیں ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه. اللہ نے اپنے نبی کے دل کو دیکھنے کے بعد، اس کے انتخاب کے بعد مزید بندوں کے دل دیکھے جو سب سے بہترین دل اللہ سبحانہ و تعالی کو نظر آئے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دل تھے. لہذا اللہ نے ان دلوں کا انتخاب کیا اور ان دلوں کو اللہ نے نبی کے وزیر بنا دیا. اس لیے ان کے مقام و مرتبے کو ہم اتنا بلند سمجھتے ہیں، اس لیے قرآن و حدیث میں ان کی اتنی فضیلتیں آئی ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے منتخب کردہ بندے ہیں. اور یاد رکھیں ہم میں سے کوئی آدمی چاہے جتنے عبادتوں کے پہاڑ توڑ لے، کتنی ہی اچھی نیتوں سے، چاہے دنیا بھر کا سونا ہی کیوں نہ خرچ کر دے، وہ کبھی کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے کسی صحابی کو بھلا برا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں کا ایک آدمی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے تب بھی وہ میرے صحابی کے ایک مٹھ یا آدھے مٹھ جو خرچ کرنے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو بلند کر دیا. اور یہ ادنا سے ادنا صحابی کی بات ہو رہی ہے، ہم بڑے صحابہ کی بات نہیں کر رہے. اگر ہم میں کا کوئی آدمی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، ساری دنیا جتنا سونا خرچ کر دے، تب بھی وہ کسی ادنا صحابی کے درجے اور رتبے تک نہیں پہنچ سکتا. کیسے پہنچے گا؟ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی اور مبارک چہرے کو دیکھنے کی سعادت کیسے لائیں گے؟ ہم وہ بابرکت زمانہ کیسے پائیں گے جس زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالی ان صحابہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آسمان سے قرآن نازل کیا کرتا تھا؟ اس زمانے میں ان صحابہ کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آیا کرتے تھے. یہ میدان میں ہوتے، فرشتے ان کے سامنے اگلی صفوں میں کھڑے ہوتے، ان کا دفاع کرتے، ان کی جانب سے اللہ کے حکم پر یہ فرشتے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے لڑا کرتے تھے. ہم ان کے مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، کبھی نہیں پہنچ سکتے. ادنا صحابی ہم اگر ساری دنیا کی دولت خرچ کر دے اس کی جوتی کے دھول تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ یہ وہ پاک باز شخصیات تھی جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کے لیے منتخب فرمایا تھا. اور اللہ نے ہمیں آج کے دور میں اس نبی کے زمانے سے اتنی دور پیدا کیا. یہ ایک بات ہی ہم میں اور ان کے فرق میں بہت کافی ہے. ایسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ. لوگو اللہ کے نبی کے کسی صحابی کو بھلا برا مت کہو، کسی صحابی کو بھلا برا مت کہو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک گھڑی جو دیکھا ہے، اگر تم ساری عمر اللہ کی عبادت کر لے جاؤ تب بھی وہ ایک گھڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے کی عبادت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے. ان کی فضیلت کے لیے، ان کے مقام و مرتبے کے لیے، ان کے شرف کے بلند ہونے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے. اس سلسلے میں مزید کچھ روایت دیکھتے ہیں، وقت کم ہے اور کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے.
یاد رکھیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے محبت کرے اس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت رکھا ہوا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور سوال کرنے لگتا ہے، یا رسول اللہ متی الساعہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذرا یہ تو بتا دے کہ قیامت کب قائم ہونے والی ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا ماذا اعددت لها، تم قیامت کا سوال کر رہے ہو، یہ تو بتاؤ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ اس شخص نے کہا لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، میرے پاس کوئی خاص چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ رہو گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے فرامین تھے ان تمام فرامین میں جس فرمان نے مجھے سب سے زیادہ خوش کیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی فرمان تھا کہ انت مع من احببت، جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ رہو گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالهم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ابو بکر و عمر اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی بنا مجھے جنت میں ان کا ساتھ دے گا، ان کی رفاقت نصیب کرے گا، اگرچہ میرا عمل ان کے عمل جیسا نہیں ہے، بس میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو صحابہ سے محبت کرنا یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ صحابہ سے محبت کرنا یہ ایک ذریعہ بن سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس عمل کے عوض جنت نصیب کر دے اور جنت میں ان کی رفاقت نصیب کر دے۔ اور یاد رکھیں جو صحابہ کی پیروی کرے گا نا وہی کامیاب ہوگا، جو ان کے راستے سے روگردانی کرے وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی امتوں کی خبر دی، بتایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہو گئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت، ایک جماعت، ایک گروہ کے۔ صحابہ نے سوال کیا ومن ہی یا رسول اللہ، وہ جماعت کون سی ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جماعت کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت جو کامیاب ہونے والی ہے، 72 فرقوں سے خود کو الگ کرنے والی ہے، وہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والی ہوگی۔ صحابہ کے راستے پر چلنا یہ کامیابی کی ضمانت ہے، صحابہ سے محبت کرنا یہ جنت کی ضمانت ہے۔ اور جو آدمی صحابہ کو بھلا برا کہے وہ آدمی آخرت تو تباہ کر ہی بیٹھے گا، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے کسی بھی صحابی کو بھلا برا کہے فعلیہ لعنت اللہ، اس انسان پر رب کی لعنت ہو، والملائکہ فرشتوں کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی بد دعا ہو، والناس اجمعین بلکہ ایسے انسان پر ساری کائنات کی بد دعا ہو۔ جو انسان ساری کائنات کی بد دعا لے وہ آدمی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو صحابہ کو بھلا برا کہے اس کے بے وقوف ہونے میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے۔ وہی آدمی صحابہ کو بھلا برا کہہ سکتا ہے، انہیں ترچی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے جو بے وقوف ہو، عقل سے ماتو ہو، جن کی عقلوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سلب کر لیا ہوا ہے۔ منافقین کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اللہ کہتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے تم صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، وہ کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم کیا بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ رب ان کے جواب میں کہتا ہے أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، خبردار رہو یہ صحابہ سفہا نہیں ہیں، یہ بے وقوف نہیں ہیں، تم بے وقوف ہو، اور تم اس قدر بے وقوف ہو کہ تمہیں تمہاری بے وقوفی کا علم بھی نہیں ہے۔ آج جو صحابہ پر زبان درازی کرے اسے یہ سمجھ لینا چاہیے قرآن کے الفاظ میں کہ وہ اس دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے، گرچہ دنیا اسے سر پہ کیوں نہ بٹھاتی ہو۔ رب کا یہ فرمان ہے، قرآن کا یہ فیصلہ ہے
کہ ایسا آدمی کبھی عقل مند نہیں ہو سکتا، چاہے وہ دنیا کی ساری کتابیں ہی کیوں نہ چاٹ جائے، لیکن اگر وہ قرآن کا فیصلہ نہ سمجھ سکے اس سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں۔ صحابہ پر زبان درازی یہ بے وقوفی کی علامت ہے، احمقانہ عمل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس عمل سے ہمیں ہماری نسلوں کی حفاظت کرے۔ آج ہماری صفوں میں کھڑے رہنے والے، ہمارے گھروں میں پلنے والے بچے، ہماری تھالیوں میں کھانے والے بچے رافیزیوں کی زبان بولتے ہوئے خاصتاً ان مہینوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ وہ اہل بیت کی محبت کا اعلان کرتے ہیں، کوئی شک نہیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل بیت کا مقام و مرتبہ بلند کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت یعنی قریبی رشتہ داروں کے متعلق وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں کبھی ان کا حق نہ مارنا، کبھی ان کے سلسلے میں بھلا برا نہ کہنا۔ اہل بیت میں کون ہے؟ نبی کے نواسے، نبی کی بیٹی، نبی کے داماد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خونی رشتہ دار، ان کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک اہل بیت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے نبی سے کہلوایا، اللہم انی احبہما واحب من یحبہما۔ حسنین کے متعلق نبی کہتے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور تو ان سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتے ہوں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، سید الشہداء، یہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں، قیامت تک جتنے شہید آتے ہوں یہ میرے اہل بیت سے ہیں، یہ تمام شہیدوں کے سردار ہوں گے۔ حسنین سے بھی اونچا ان کا مقام ہے شہادت کے میدان میں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، من کنت مولا فعلی مولا ہو، میں جس کا دوست ہوں علی سے بھی اس کا ویسے ہی تعلق ہوگا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دین اسلام میں اہل بیت کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اہل بیت کے مقام کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے لگ جاؤ۔ اہل بیت کے مقام و مرتبے کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دوسرے صحابہ کی تنقیص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دوسرے صحابہ کے مقام و مرتبے کو ویسے ہی باقی رکھو، اہل بیت کی فضیلت بیان کرو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے کہا تھا، وَنُحِبُّ حُبُّ الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ لِي مَذْهَبُ وَمَوَدَّةُ الْقُرْبَى بِهَا أَتَوَصَّلُ وَلِكُلِّهِمْ فَضْلٌ عَلَى وَفَضَائِلُ لَكِنَّمَا الصِّدِّيقُ مِنْهُمْ أَفْضَلُ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت یہ میرا مذہب ہے، یہ میرا دین ہے۔ وَمَوَدَّةُ الْقُرْبَى بِهَا أَتَوَصَّلُ، ان کی محبت سے میں اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب حاصل کرتا ہوں۔ اور کہتے ہیں وَلِكُلِّهِمْ فَضْلٌ عَلَى وَلِكُلِّهِمْ قَدْرٌ عَلَى وَفَضَائِلُ، تمام کے تمام صحابہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی منزلتیں آئی ہیں، قدریں ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ابو بکر صدیق ان میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل۔ اہل بیت کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تنقیص کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں امام طحاوی رحمہ اللہ علیہ کا ایک قول آبِ زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ یہ تمام اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ عقیدہ امام طحاوی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ۔ امام طحاوی رحمہ اللہ علیہ نے کہا، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن صحابہ سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی شان کو ضرورت سے زیادہ بڑھا دیں۔ جیسے آج بہت سے لوگ صحابہ کی محبت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے برابر بلکہ آپ سے اونچا کرتے ہوئے رب کے برابر بلکہ بہت سے دفعہ رب سے بھی اونچا کر لے جاتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ساروں کے مقام و مرتبے کے قائل ہیں، لیکن کسی کی محبت میں ہم غلو پسندی سے کام نہیں لیتے، کسی کے رتبے کو اس کے حق سے آگے نہیں بڑھاتے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی صحابی کے بارے میں ہمارا یہ کہنا نہیں ہے کہ اس صحابی کے مرتبے سے نکل چکے ہیں۔ ہر وہ صحابی جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لمحے بھر کے لیے بھی دیکھا ہو، اسی پر اس کی وفات ہوئی ہو، ہم اسے صحابی کے مرتبے پر مانتے ہیں، ہم اسے سب سے بہتر سمجھتے ہیں۔ آگے آپ کہتے ہیں ہم انہیں کبھی برائی سے یاد نہیں کرتے،
ہم ان کا جب ذکر کریں گے خیر سے ذکر کریں گے، اور جو آدمی ان صحابہ کو برائی سے یاد کرے وَنُبْغِضُهُمْ، ہم اس انسان سے بغض رکھیں گے، عداوت رکھیں گے۔ ایسوں سے نفرت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ جو ہمارے صحابہ پر زبان درازی کرے وہ کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ ہم کبھی اپنے دامن کو اس قدر نہیں پھیلا سکتے کہ وہ ہمارے دامن میں سمو جائے۔ ہم صحابہ کے نام پر اپنی زندگیاں قربان کر سکتے ہیں، لیکن ان کی شان پر آنچ آنے نہیں دے سکتے۔ آگے آپ کہتے ہیں ان سے محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، ایمان کا اونچا رتبہ ہے، اور ان صحابہ سے نفرت کفر ہے، منافقت ہے، اور حد سے آگے بڑھ جانا ہے، سرکشی کرنا ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ یہاں ہم آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھتے ہیں، ان باتوں کو رکھتے ہوئے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ آج بہت سے لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہوتے ہوئے بہت سے صحابہ کی زندگیوں کو اور ان کی شخصیات کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے کہا تھا، معاویہ بن ابی سفیان ستر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا کشف الرجل الستر اجترأ على معاورہ۔ آپ کہتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان یہ صحابہ کے لیے پردہ ہیں، جو آدمی اس پردے کو چاک کرے وہ صرف یہیں تک نہیں رکے گا، وہ تمام صحابہ کے عزتوں پر حملہ کرنے والا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ المعاویۃ محنہ، اللہ نے معاویہ کو ہمارے لیے امتحان بنایا ہوا ہے۔ جو آدمی اس امتحان میں کامیاب ہو جائے وہ تمام صحابہ کی عزت کرے گا۔ جو آدمی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترچی نگاہ سے دیکھے، اتہمناہ علی القوم ای علی اصحاب محمد، ہم ایسے آدمی کے متعلق دو ٹوک کہیں گے کہ یہ صحابہ کا گستاخ ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ معاویہ کا گستاخ ہے، ہم کہیں گے یہ صحابہ کا گستاخ ہے۔ اس لیے کہ کسی ایک صحابی پر بھی زبان اٹھانا سارے صحابہ کی شخصیات کو داغدار کرنے کے برابر ہے۔ کچھ سوالات ہیں ہم آپ سے کریں گے، آپ لوگ ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آج بہت سے لوگ اس لیے زبان درازیاں کرتے ہیں کہ انہوں نے جنگ صفین میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا، اس لیے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، انہیں لعنتوں سے نوازا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک سوال یہ ہے، جنگ صفین میں معاویہ علی کے خلاف ہوئے وہ برے ہو گئے، جنگ جمل میں طلحہ، زبیر، اما عائشہ رضی اللہ عنہم یہ بھی تو علی کے خلاف تھے، ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ طلحہ، زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں کہا تھا وَالطَّلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، اور اما عائشہ کے متعلق کہا تھا کہ جنت میں میری بیوی ہونے والی ہے۔ کیا ان کے متعلق بھی زبان درازی ہوگی؟ کیا کیا جائے؟ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ ماننا ہے کہ مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کے آپسی جو اختلافات ہیں نا، اس میں تمہیں بولنے کا حق نہیں ہے، تمہاری حیثیت نہیں ہے، زبان بند رکھو۔ اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا کہ انہوں نے یہ جھگڑا کیوں کیا تھا، اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ میرے صحابہ کے بارے میں تمہارا کیا ماننا تھا۔ میں نے قرآن میں ان کے متعلق رضی اللہ عنہم کی سند نازل کی تھی، تم اس سند کو کس نظریے سے دیکھتے تھے، اللہ یہ ضرور پوچھے گا۔ دوسری چیز، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یا ان میں سے کسی شخصیت کو گمراہ ماننا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت پر سوال ہے کہ نبی کی تربیت میں کیا کمی ہو گئی تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم اللہ کے نبی کی تربیت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ وہ صحابہ جو ہر میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے، کیا وہ کبھی منافق بھی ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے اپنے سینے کو ڈھال بنایا، اپنے چہرے پر خنجر کھائے، جنہوں نے اپنی اولادوں کی نبی علیہ السلام اور دین اسلام کی حفاظت کی خاطر گردنیں کٹوا دی، کیا وہ صحابہ منافق ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالی ایسے منافقوں کے سلسلے میں اشداء علی الکفار ورحماء بینہم والی آیات نازل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دراصل دشمنان اسلام
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس لیے لعن طعن کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس شخصیت کو داغدار کر دیا جائے تو جتنی وحی لکھی وہ وحی بھی داغدار ہو جائے گی. یہ کاتب وحی تھے، آسمان سے رب وحی نازل کرتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاویہ کو بلا کر لکھایا کرتے تھے. جب یہ معمون نہیں ہے تو قرآن کیسے معمون ہوگا؟ ہماری زبانیں بولنے سے پہلے سمجھا نہیں کرتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں یہ ہمارے لیے امتحان ہے، اور یہ امتحان بال سے زیادہ باریک پل والا اور تلوار سے زیادہ تیز والا ہے. آدمی ذرا برابر غفلت میں زبان کھولے وہ کٹ کر نیچے گر جائے، اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر سوال اٹھانا یہ در حقیقت دین اسلام پر سوال اٹھانا ہے، قرآن پر سوال اٹھانا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پر سوال اٹھانا ہے. اور آج یہ سوال اٹھ رہے ہیں. اگر ہم اس تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ اس وقت حقیقت کچھ اور تھی، آج ہم کچھ اور بیان کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ذرا بنی امیہ اور اہل بیت کے تعلقات کیسے تھے. بنی امیہ یعنی وہ خاندان جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اہل بیت یعنی وہ خاندان جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. جمہرۃ الانصاب ایک کتاب ہے، اس میں آتا ہے کہ رملہ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کا نکاح معاویہ بن مروان بن حکم سے جو کہ بنی امیہ کے خلیفہ تھے ان سے ہوا. ایسے ہی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 پوتیاں تھیں، 6 کی 6 پوتیوں کا نکاح آپ نے اموی خاندان میں کیا. 6 پوتیوں کا نکاح حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اموی خاندان میں کیا گیا. نفیسہ بنت زید بن حسن کا نکاح ولید بن عبد الملک سے ہوا، یہ اموی خاندان کے تھے. یہ عمدۃ الطالب کی روایت ہے. سکینہ بنت حسین رضی اللہ عنہا کا دوسرا نکاح اسبق بن عبد العزیز بن مروان سے ہوا، یہ اموی خاندان کا تھا. اور اس وقت اسبق بن عبد العزیز کی نکاح میں پہلے سے یزید کی بیٹی تھی، پہلے سے یزید کی بیٹی تھی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو اس شخص سے نکاح کروایا گیا جو پہلے سے یزید کی بیٹی کو اپنے نکاح میں رکھے ہوئے تھے. آج ہم کچھ اور بیان کر رہے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے. دراصل حد درجے جھوٹی روایات تاریخ میں گڑھ دی گئی ہیں تاکہ اسلام کو داغدار کیا جا سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور کی ان پاک باز شخصیات کو زنگالود کر دیا جا سکے، ان کی زندگیوں کو کیچڑ سے بھر دیا جائے تاکہ آگے آنے والے صحیح دین کو نہ سمجھ سکے. اللہ نے جن کی زندگیوں کو ہمارے لیے کسوٹی بنایا ہوا ہے ہم وہ کسوٹی ہی کھو دیں. اور آج ہم ان دشمنوں کے ہتھ کنڈے چلے جا رہے ہیں، ان کے ہتھے چڑھے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت کرے. خاصتاً نوجوانوں سے ہم 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے باخبر رہو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں پر زبان کھولنے والے. خاصتاً میں پوری جرت کے ساتھ اور 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں، انجینئر علی مرزا جیسے فتنوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرو. جو حدیثوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے والا، اس سے سوال کیا گیا کہ آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ دل پر پتھر رکھ کر کہتے ہیں. اس کی حیثیت ہے، قرآن نے جس کے متعلق فیصلہ کر دیا یہ کہتا ہے کہ میں دل پر پتھر رکھ کے اس کے بارے میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. اللہ ایسے کذابوں کو، اللہ ایسے فتنوں کو اسی دنیا میں ذلیل کرے گا اور ہم دیکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت بٹھا دے. اللہ ہماری اولاد کے دلوں میں، ہماری دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شخصیات کو ویسے ہی منور کر جیسے منور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اپنے آپ کو رکھا تھا. اے اللہ تو ہمیں ان کی اتباع کرنے والا بنا. قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب کر دینا. الہ العالمین جنت میں ان خوش نصیب ہستیوں کے ساتھ ہمیں رفاقت نصیب فرمانا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.